بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں اشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان امتحان ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ امتحانات کے لیے تیاری کیسے کی جائے، حافظے کو قوی کیسے کیا جائے کہ پڑھا ہوا یاد رہے، اور امتحان میں کامیابی کا وظیفہ کون سا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر لازماً بہت سارے اسٹوڈنٹس کی پریشانی حل ہونے والی ہے، جو کہ اپنے ایگزامز کو لے کر بہت ہی زیادہ ٹینس رہتے ہیں۔ تفصیل سے جاننے کے لیے میری آپ سے پہلی گزارش ہے کہ آپ میں سے جس کسی نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلا سوال کہ امتحان کی تیاری کیسے کی جائے۔ امتحان کی تیاری کے لیے سب سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے تاکہ وقت کا بہتر استعمال ہو سکے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرام کا موقع بھی ملے۔ لکھ کر یاد کرنے سے مدد ملتی ہے، لیکن جو کچھ بھی یاد کیا جا رہا ہو اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ مضامین کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ ان کی پریکٹس ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ ریاضی، اور کم وقت میں بہت کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے تیاری پہلے سے ہی شروع کر دینی چاہیے تاکہ جو کچھ یاد کیا جا رہا ہے اسے کئی بار دہرایا جا سکے۔ پڑھنے کے لیے روشن اور ہوادار جگہ کا انتخاب مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ وہاں پڑھائی میں خلل ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنا ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سعدیہ حسین، جو کہ ایک ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والی استانی ہیں، وہ اپنے امتحانات کی تیاری کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اور اب خاندان میں اسکول اور کالج کے بچوں کو امتحانات کی تیاری کرنے میں مدد دینے کے تجربے کے حوالے سے کہتی ہیں کہ امتحانات کی تیاری میں سب سے اہم بات وقت کا صحیح استعمال ہے۔ ان کے بقول وقت کے صحیح استعمال کا مطلب تیاری جلدی شروع کرنا، باقاعدگی سے پڑھنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ کس مضمون کے پرچے سے قبل کتنے دن کا وقفہ ہے، پچھلے سالوں کے امتحانات کے سوالوں سے رہنمائی لینا جس کو ہم گیس پیپرز بولتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ امتحانی پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے تو اس پر یقین نہ کرنا، بس اپنی تیاری پر دھیان دینا۔ مس سعدیہ کے بقول جیسے باورچی دیگ کے چند دانے دیکھ کر دیگ کا اندازہ لگا لیتا ہے، اسی طرح امتحان لینے والے پر شروع ہی میں ایک اچھا اثر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے کہ ہر نئے سوال کا جواب نئی صفحے پر دیا جائے اور امتحانی کاپیوں پر صاف صاف رول نمبر لکھا جائے، اور انہیں اس طریقے سے آپس میں باندھا جائے کہ امتحانی کاپی چیک کرنے والے کو دشواری نہ ہو اور جواب کا کوئی حصہ چھپ نہ جائے۔ یاد رکھیے، دعا اور وظیفے کی اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی بھی کامیابی محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کامیابی کا راز محنت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ محنت اور پڑھائی بھی بہت ضروری ہے۔ امتحان میں کامیابی چاہیے ہو یا زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو بہترین وظیفہ اور دعا درود ابراہیمی ہے۔ درود شریف اور خاص طور پر درود ابراہیمی کی بہت فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ درود ابراہیمی کا وظیفہ لازماً کرے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرے، اور ہر نماز کے بعد اگر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر امتحان میں کامیابی کی دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی سے نوازیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر طالب علم اپنے
حافظی کو قوی کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا علیمو کا ورد کریں۔ اس سے حافظہ قوی ہوگا اور اللہ تعالیٰ علم و معرفت کے دروازے کشادہ فرمائے گا۔ تو ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ امتحان میں تیاری کے لیے سب سے اہم چیز وقت کا صحیح استعمال ہے، اور پڑھائی کے لیے ایک ایسا روشن دار اور ہوادار کمرہ جہاں پر شور اور کوئی دخل نہ ہو۔ امتحان میں کامیابی کے لیے درود ابراہیمی کا ورد کرنا اور حافظی کو مضبوط بنانے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا علیمو کا وظیفہ کرنا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ تعالی 100% کامیابی ملے گی۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کامنٹ باکس کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔